پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ایشیا کپ اور افغانستان سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کون کون سے بڑے ستارے شامل ہیں اور کون کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم میں ہوں گے اور ان کو غائب کر دیا گیا ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اور ایمرجنگ پلیئرز جو ہیں جنہوں نے ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں بڑی بڑی پرفارمنسز دی ہیں اور ایمرجنگ ایشیا کپ میں بڑی بڑی پرفارمنسز دی ہیں، ان کو شامل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ان میں سے کون کون سے پلیئر شامل کیے گئے ہیں، ان تمام باتوں کی ڈیٹیلز آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم جی، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد شہزاد آپ سے مخاطب ہے۔ بالآخر وہ خبر آ گئی ہے جس کا کرکٹ شائقین کو اوورآل ورلڈ میں اسپیشلی پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے جنہوں نے ان کے اوپر نظریں جمائی ہوئی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کب اناؤنس کرے گا ایشیا کپ کے لیے اپنا اسکواڈ، اور افغانستان کی جو سیریز آ رہی ہے ایشیا کپ سے قبل اس کے لیے جو اسکواڈ ہوگا کب اناؤنس کرے گا۔ ویسے ورلڈ کپ کے لیے تو اسکواڈ اناؤنس ہونا ہی ہے، لیکن فی الحال ایشیا کپ کی جو کنٹروورسی چل رہی تھی اس کے بعد جو اسکواڈ اعلان ہونا تھا اس کے بارے میں بڑی زیادہ چہمگوئیاں تھیں اور ان کے اوپر بڑی لوگوں نے نظریں جمائی ہوئی تھی۔ تو آج چیف سلیکٹر جو ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے انضمام الحق صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا جو اسکواڈ ہے ایشیا کپ کے لیے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے تمام تر کھلاڑی جو ہیں ان میں شامل کیے گئے، وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد باقی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے جی کپتان بابر اعظم، پھر فخر زمان، پھر امام الحق، اس کے بعد شاداب خان، محمد حارث، محمد رضوان، فہیم اشرف، طیب طاہر، سعود شکیل، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، وسیم جونیئر، حارث رؤف، عبداللہ شفیق، افتخار احمد اور اسامہ میر اس ایشیا کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ان ایکسپیکٹڈلی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد نواز بھی غائب ہیں، عماد وسیم بھی غائب ہیں، سعود شکیل کی پتہ نہیں کیسے انٹری ہوئی ہے ون ڈے میں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کو بھی انٹر کیا گیا ہے، شان مسعود کو غائب کر دیا گیا ہے۔ شان مسعود آلدو بڑی اچھی پرفارمنسز دے رہے تھے او ڈی آئی میں، ان کو بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد نواز کا غائب ہونا تو بنتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں محمد نواز کو کیسے غائب کر دیا گیا ہے۔ اور ایشیا کپ کا یہ جو اوور آل اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں یہ 17 کھلاڑی شامل ہیں۔ ویسے انضمام الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے 18 کھلاڑیوں کے نام لیے ہیں، لیکن 18واں کھلاڑی میرے خیال میں وہ بھول گئے ہیں۔ جو ہم تک معلومات پہنچی ہم نے اب تک یہ بتا دیا کہ 17 کھلاڑیوں کا جو اسکواڈ ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہماری جو فاسٹ بولنگ ہے اس میں احسان اللہ کا نام بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ فہیم اشرف جو ہیں بڑے کنٹروورشیل سمجھے جا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں کیوں شامل کیا گیا، ان کی بھی شائقین کو سمجھ نہیں آ رہی اور تمام لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ویسے پریس کانفرنس جاری ہے، اس کے بعد جو تجزیہ نگار ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ تمام باتیں بعد میں ہوں گی۔ ویسے انضمام الحق کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز اے چیف سلیکٹر اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ ویسے مصباح الحق کا نام پہلے سے بڑا گونج رہا تھا کہ ان کو سلیکٹ کیا جائے گا، لیکن شکر ہے الحمدللہ مصباح الحق کو نہیں اپوائنٹ کیا گیا۔ انضمام الحق بڑے ہی اچھے چیف سلیکٹر ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب 2019 میں وہ تھے اور 2017 سے 2019 تک تھے تو ہم نے چیمپئن ٹرافی جیتی تھی۔ 2009 میں وہ تھے تو ہم نے وہ جیتا تھا 2009 کا ورلڈ کپ۔ اس کے علاوہ 1992 کا ورلڈ کپ بھی میں وہ تھے تو وہ بھی ہم نے جیتا تھا۔ تو انشاءاللہ امیدیں یہی ہیں کہ چیف سلیکٹر جب یہ بنتے ہیں اور جب یہ ٹیم میں ہوتے ہیں تو پاکستانی ٹیم کو خوشخبری ملتی ہے اور پاکستانی ٹیم جو ہے اچھا پرفارم کرتی ہے کہ اچھا پرفارم کرے۔ لیکن یہ جو ٹیم سلیکشن ہوئی ہے اس پہ کافی زیادہ اعتراضات لوگوں کے ہیں کہ سعود شکیل جو کہ نئے تھے، طیب طاہر، ان کو اتنے بڑے ایونٹ میں موقع دینا یہ تھوڑا سا نا اچھی بات نہیں ہے اور ان کو تھوڑا سا بھی کھلانا چاہیے تھا۔ ویسے پاکستان کی ہماری یہ روایت ہے کہ ہمارا تھوڑا سا پلیئر کسی جگہ پرفارم کرے تو ہم اس کو فوراً انٹرنیشنل کرکٹ میں لے آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا میں اور بڑی کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پلیئر کو صحیح پہلے رگڑا دیتے ہیں، اس کو ڈومیسٹک میں اتنا کھلاتے ہیں کہ جب وہ آتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتا ہے۔ جیسے یشوی جیسوال ہے، انہوں نے زبردست قسم کی پرفارمنس دی ٹیسٹ میں ابھی ریسنٹلی ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ۔ تو اس قسم کے پلیئرز جو ہوتے ہیں جب نیچے سے وہ بالکل پالش ہو کے آتے ہیں تو اوپر آ کے پرفارمنسز دیتے ہیں اور اچھی پرفارمنس دیتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم یہ کیسے پرفارم کرتی ہے۔ اوورآل جس طرح کی ٹیم بنا دی گئی ہے تو اب اسی ٹیم کے ساتھ ہی پاکستان جائے گا اور ہماری بھی دعائیں ہیں کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے اور اچھی کارکردگی دکھائے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آزاد پاکستان آنے کے بعد۔